بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس روز کے بعد لڑکی یوکلس سے کئی بار ملی۔ وہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ رات کو بھی وہ یوکلس کے پاس آئی اور دونوں قلعے کی دیوار پر بیٹھے یا ٹہلتے رہے۔ وہ تو جیسے ایک دوسرے میں تحلیل ہو گئے تھے۔ یوکلس نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اب تو لڑکی نے اسے آسمان سے اترا ہوا فرشتہ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ میرا ایک وہم تم کس طرح ختم کر سکتے ہو؟ لڑکی نے ایک روز یوکلس سے کہا، جو سلطنت یا بادشاہی تم قائم کرنے آئے ہو وہ ہو گئی تو پھر تو تم شہزادے بن جاؤ گے اور مجھے بھول جاؤ گے۔ تمہارے سامنے تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یوکلس نے اسے الفاظ میں ہی نہیں اپنے ساتھ لگا کر عملاً یقین دلایا کہ وہ اسے کبھی نہیں بھولے گا، اور کتنا ہی اونچا کیوں نہ چلا جائے اس کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ یوکلس نے اپنے ایک ہی بازو میں لڑکی کو اتنی شدت سے بھینچا جیسے اس کی پسلیاں توڑ ڈالے گا۔ انتھونیس نے جنگ کی ابتدا کی جو رات مقرر کی تھی، اس رات قبائلیوں نے بغیر کسی دشواری کے ان مجاہدین پر قابو پا لیا جو قلعے میں موجود تھے۔ وہ جہاں جہاں رہتے تھے وہاں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس کام کے لیے جو قبائلی منتخب کیے گئے تھے وہ انتھونیس اور روتاس کی ہدایت اور ریہرسل کے مطابق پہنچے اور ان مجاہدین کو مقابلے کی مہلت ہی نہ دی۔ ان سب کو ایک بڑے مضبوط دروازوں والے مکان میں بند کر دیا گیا۔ شہر کے صدر دروازے پر دو مجاہدین ڈیوٹی پر رہتے تھے۔ انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ شہر میں بغاوت ہو گئی ہے اور ان کے ساتھی پکڑے گئے ہیں۔ یہ دونوں وہاں سے نکلنے لگے تو ان پر چند ایک قبائلیوں نے حملہ کر دیا۔ دونوں نے جم کر مقابلہ کیا، زخمی ہوئے لیکن وہاں سے نکل آئے۔ وہاں سے 3 میل دور ایک بستی تھی، وہاں پہنچے اور 2 گھوڑے لے کر ان پر سوار ہوئے اور گھوڑے دوڑا دیے۔ تقریباً 20 میل دور کنسرین کا شہر تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کنسرین میں تھے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا اور خاصا وسیع و عریض شہر تھا۔ یہ رومیوں سے خالد بن ولید نے چھینا تھا اور انہیں بھگایا تھا۔ دونوں مجاہد زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پہنچے اور خالد بن ولید کو اطلاع دی کہ بغاوت ہو گئی ہے۔ خالد بن ولید نے ایک قاصد سپہ سالار ابو عبیدہ کو پیغام دینے کے لیے بھیج دیا اور اپنا لشکر فوراً تیار کر کے حلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید کی پیش قدمی تیز و تند طوفان کی طرح ہوا کرتی تھی۔ ان کے رصد اونٹوں پر اور بیل گاڑیوں پر پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جس کی طرف خالد بن ولید کی ذرا سی بھی توجہ نہیں تھی۔ وہ تو بھوکے پیاسے بھی اپنے ہدف پر پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ گھوڑ سوار لشکر جب حلب پہنچا تو خالد بن ولید جیسے تاریخ ساز سالار نے بھی محسوس کر لیا کہ اس قلعے کو آسانی سے سر نہیں کیا جا سکے گا۔ مشہور تاریخ دان واقدی لکھتا ہے کہ دور دور کے قبائل کے لڑنے والے لوگ بھی حلب میں اکٹھا ہو گئے تھے اور بر وقت مسلمانوں کو پتہ نہ چل سکا، نہ انہیں غور سے دیکھنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ مسلمان انہیں پناہ گزین سمجھتے رہے اور یہ خیال رکھا کہ انہیں رہائش اور روٹی ملتی رہے اور کوئی محرومی اور محتاجی محسوس نہ کرے۔ اب یہی لوگ چاروں طرف دیواروں پر اس طرح کھڑے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں کمانیں اور بعض کے پاس پھینکنے والی برچیاں تھیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی تعداد 4000 تھی۔ خالد بن ولید نے دیواروں پر کھڑے قبائلیوں پر تیر پھینکے، لیکن دیواروں سے جو تیر آئے ان کے سامنے اپنے تیر انداز ٹھہر نہ سکے۔ خالد بن ولید نے سپہ سالار کی طرف ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑایا کہ مزید لشکر کی ضرورت ہے، کیونکہ قلعہ بھی مضبوط ہے اور دفاع اور زیادہ مستحکم اور مہلک ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 گھوڑ سواروں کے ساتھ حلب پہنچنے کا حکم دیا۔ یہ لشکر بڑی تیزی سے روانہ ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے توڑنے اور سر کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جانباز گروہ بنا رکھے تھے۔ تاریخ اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار محاصرے کو طول دینے کا قائل نہیں تھا۔ واقدی نے لکھا ہے کہ محاصرہ بہت طویل ہو گیا تھا۔ 2 یورپی مورخ لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر غیظ و غضب میں تھے کہ انہوں نے محاصرہ طویل نہ ہونے دیا، بلکہ ایسی چال چلی جن سے عیسائی قبائلی ان کے پھندے میں آ گئے۔ انتھونیس نے یہ حرکت کی کہ محاصرے کے تیسرے چوتھے ہی روز ان تمام مجاہدین کو قلعے کی دیوار پر پہلو بہ پہلو کھڑا کر دیا جنہیں ایک رات سوتے میں پکڑ کر قید کر دیا گیا تھا۔ سب کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ محاصرہ فوراً اٹھا لو، ہم زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ ان میں پہلے 10 آدمیوں کے سر کاٹ کر تمہاری طرف پھینک دیں گے۔ محاصرہ پھر بھی نہ اٹھایا گیا تو مزید 10 آدمیوں کے سر کاٹ کر باہر پھینکے جائیں گے۔ محاصرہ نہیں اٹھانا، ایک قیدی مجاہد نے بڑی ہی بلند اور پرجوش آواز میں کہا، ہمارے سر کٹ جانے دو، ہم گھروں سے اللہ کی راہ میں سر کٹوانے ہی نکلے ہیں۔ محاصرہ نہ اٹھانا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، قلعہ توڑ لو گے۔ تمام قیدی مجاہدین نے، جن کی تعداد کم و بیش 100 تھی، نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ سب یہی کہہ رہے تھے
کہ محاصرہ نہ اٹھانا، ہمارے سار کٹ جانے دو۔ قیدی مجاہدین کے جذبے اثار اور جوش و خروش نے باہر والے مجاہدین کو آگ بگولا کر دیا۔ یہ تو سالارو کا کمال تھا کہ انہوں نے مجاہدین کو اپنے قابو میں رکھا، ورنہ وہ تو اس قدر جوش میں آ گئے تھے کہ سب کے سب قلعے پر ہلا بول دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تیر انداز اوپر دیوار پر تیر پھینکتے رہیں اور وہ دروازے توڑ لیں گے یا دیوار میں کہیں شگاف ڈال لیں گے۔ خالد بن ولید اور ایاز بن غنم ہوش مند سالار تھے۔ وہ جذبات کے جوش سے نہیں، جنگی فہم و فراست سے کاروائیاں کیا کرتے تھے۔ ایک دو دنوں کی کوششوں کے بعد خالد بن ولید نے شہر کے اندر افراتفری پھیلانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ فلیتے والے تیر شہر کے اندر پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ آگ لگانے والے تیر تھے، انہیں دیواروں کے اوپر سے اندر تک پہنچانا آسان نہیں تھا، لیکن شہر کے ایک طرف کچھ بلند جگہ مل گئی جس پر تیر انداز کھڑے ہو کر تیر اندر پھینک سکتے تھے۔ بعض تیر انداز درختوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے آگ والے تیر اندر پھینکنے لگے۔ یہ تیر کچھ زیادہ اثر انداز نہیں ہوئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ آبادی دیواروں سے اتنی دور تھی جہاں تک تیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ایک میدان میں خیمے لگے ہوئے تھے۔ دونوں سالارو خالد بن ولید اور ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلعے کے اندر کے حالات کا تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اندر اگر کوئی مسلمان جاسوس تھا بھی تو وہ باہر نہیں آ سکتا تھا، اور باہر سے کسی کو قبائلی عیسائیوں کے بحروپ میں اندر نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ دیواروں پر جو قبائلی تیر اور کمان اور پھینکنے والی برچیاں لیے کھڑے رہتے تھے وہ روز اول کی طرح جوش و خروش میں معلوم ہوتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب سالاروں سے اور ایک دو مرتبہ مجاہدین کے پورے لشکر سے کہا تھا کہ حلب کو اپنا ہی شہر سمجھو۔ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پر اعتماد انداز میں کہا تھا کہ شہر میں کوئی تربیت یافتہ اور تجربہ کار فوج نہیں۔ یہ لوگ فردن فردن لڑنا جانتے ہیں یا ہجوم کی صورت میں حلہ بول سکتے ہیں، لیکن محاصرے میں ٹھہرنا اور محاصرہ توڑنا ان کے بس کی بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کو اپنے بس میں سمجھو اور تھوڑے ہی عرصے بعد یہ ہتھیار ڈال کر ہماری اطاعت قبول کر لیں گے یا کوئی ایسی حماقت کر بیٹھیں گے جو ان کی شکست کا باعث بنے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ محصورین کی قیادت رومی فوج کے ایک بھگوڑے جرنیل کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا نائب اور معاون رومی فوج کا ہی ایک افسر ہے جو سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید میں رہ کر گیا ہے۔ مسلمان سالاروں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہرقل کی ایک بیوی بھی ہے جو ایران کے شاہی خاندان کی عورت تھی اور ہرقل کے شاہی خاندان میں دھوکے سے داخل ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے یہاں تو جہاد کا جذبہ اور دین و ایمان تھا اور ان کا اپنا کلچر تھا جس سے وہ ذرا سا بھی نہیں ہٹتے تھے۔ اس کے مقابلے میں قلعے کے اندر جو رومی قیادت تھی اس کا اپنا کلچر اور اپنا کردار تھا جسے وہ لوگ اپنی ضرورت اور اپنے مفادات کے مطابق دستبردار ہو جایا کرتے تھے۔ قلعے کے اندر کے حالات کچھ اس طرح تھے کہ انتھونیس اور روتاس تو جیسے راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے۔ ان کے لیے یہ ایک قلعے یا ایک بڑے شہر کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ان کی زندگی اور موت کی لڑائی تھی۔ انتھونیس کا یہ عزم بھی تھا کہ وہ ایک عیسائی سلطنت کی بنیاد رکھے گا اور الجزیرہ کے قبائلی عیسائیوں کو ایک جنگی طاقت کی صورت میں منظم کرے گا۔ اس عزم کی تکمیل کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ حلب کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ روتاس اس کا دستے راست بن گیا تھا۔ ہرقل کا بیٹا یوکلس بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن وہ نوجوان تھا اور ایک بازو سے معذور بھی۔ وہ ایک ہاتھ سے لڑنا جانتا تھا، قیادت کے قابل نہیں تھا، پھر بھی وہ اپنے آپ کو جرنیل ہی سمجھتا تھا۔ اپنی اس حیثیت کو وہ اپنا حق سمجھتا تھا کیونکہ وہ شاہ ہرقل کا بیٹا تھا۔ وہ بھی دن رات بھاگتا دوڑتا رہتا تھا، اور جب سے حلب محاصرے میں آیا تھا اس رومی نوجوان نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ دیوار پر جاتا یا نیچے شہر میں گھوم پھر رہا ہوتا تو چند ایک آدمی کو اکٹھا کر کے انہیں بتاتا تھا کہ وہ یسوع مسیح کی سلطنت کے قیام کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے آخر فتح ان کی ہوگی۔ اس طرح وہ جوشیلی اور جذباتی باتیں کر کے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا تھا۔ وہ کئی راتیں اپنی ماں کے پاس نہیں جاتا تھا۔ عام طور پر قلعے کے صدر دروازے کے اوپر جو کمرے بنے ہوئے تھے ان میں سے کسی کمرے میں سو جاتا تھا۔ انتھونیس اور یوکلس ایک مکان میں رہتے تھے اور روتاس الگ مکان میں رہتا تھا۔ یہ نہایت اچھے صاف ستھرے اور اونچے درجے کے مکان تھے۔ روتاس 2-4 دنوں کے وقفے سے لیزا کے گھر آیا کرتا تھا اور اس کا یہاں آنا محض رسمی ہوتا تھا۔ جب سے حلب محاصرے میں آیا تھا روتاس نے لیزا کے ہاں جانا بہت ہی کم کر دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ محاصرے کے سلسلے میں اسے دن رات بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی۔ یہ انتھونیس کا گھر تھا، لیکن وہ بھی اب اس گھر میں اس طرح آتا تھا جیسے روتاس کی طرح رسمی طور پر آ گیا ہو۔ انتھونیس اور روتاس کا تو یہ عالم تھا کہ الگ الگ بھاگتے دوڑتے رہتے تھے۔ دیکھنے والوں کو شک ہوتا تھا
کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود رہتے ہیں۔ انتھونیس کبھی بہت دیر سے گھر جاتا اور پلنگ پر گرتا اور اس کی آنکھ لگ جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھتا اور باہر کو بھاگ جاتا۔ وہ گھر ہوتا بھی تھا تو لگتا تھا گھر سے غیر حاضر ہے۔ یہ دونوں آخر کمانڈر تھے۔ انہیں احساس تھا کہ جن کی وہ قیادت کر رہے ہیں وہ لڑنا تو جانتے ہیں، لیکن منظم ہو کر لڑنے کا انہیں کوئی تجربہ نہیں۔ وہ ان لوگوں کو ہدایت دیتے رہتے اور خود دیوار پر گھوم پھر کر دیکھتے رہتے کہ مسلمان دروازوں کے قریب نہ آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ جوان آدمیوں کو قلعے سے نکال کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھی تیار کر رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ محاصرے کے دوران لوگوں کو ٹریننگ بھی دے رہے تھے۔ ایک رات انتھونیس گھر آیا اور آتے ہی لیٹ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ لیزا اسے دیکھتی رہی کہ وہ کوئی بات کرے گا۔ ذرا سا سستا کر انتھونیس نے محاصرے کی بات شروع کر دی۔ لیزا کے چہرے پر نمایاں طور پر اکتاہٹ کا تاثر آ گیا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ انتھونیس کی باتوں میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں لے رہی۔ کیا تم میرے ساتھ کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتے؟ لیزا نے ایسے لہجے میں کہا جسے انتھونیس بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ لیزا، انتھونیس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم یہ بات کر رہی ہو؟ میں تو یہ توقع رکھتا ہوں کہ میں گھر آؤں تو تم پہلی بات مجھ سے یہ پوچھو کہ محاصرہ کب ٹوٹے گا اور اسے توڑنے کی کوئی صورت پیدا کی جا رہی ہے یا نہیں۔ تم تو یوں بات کر رہی ہو جیسے حالات معمول کے مطابق ہیں۔ مجھے تو کوئی اور بات سوچتی ہی نہیں۔ لیزا کچھ زیادہ ہی اکتاہٹ کا اظہار کر رہی تھی۔ انتھونیس نے اسے غور سے دیکھا تو لیزا کی آنکھوں میں اسے کوئی اور ہی خمار چڑھا ہوا نظر آیا۔ وہ اس خمار سے اور لیزا کے چہرے پر آئے ہوئے تاثرات سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ ان دونوں کے تعلقات میاں بیوی والے تھے۔ یہ کوئی عشق و محبت والا معاملہ نہیں تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر مرتے ہوں۔ لیزا، انتھونیس نے کہا، ہوش میں آؤ اور حقیقت کو دیکھو۔ یہ وقت رومان لڑانے کا نہیں۔ حالات کو دیکھو اور سوچو کہ ہم یہ جنگ ہار گئے تو ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ ہم یہاں سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ بنو تغلب جیسے طاقتور قبیلے نے چند اور قبیلوں کے ساتھ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ تمہیں تو میری طرح گھر سے باہر ہونا چاہیے۔ کیا تم خود نہیں سوچ سکتی کہ ان قبائلیوں کی عورتوں کو تم لڑنے کے لیے تیار کر سکتی ہو؟ انتھونیس لیزا کو پوری طرح نہیں سمجھ سکا تھا، جس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی کہ لیزا نے اس کے ساتھ جو دوستی لگائی تھی وہ صرف جسم کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، اور لیزا نے اسے جسمانی تشنگی کی تسکین کے لیے اپنا دوست بنایا تھا۔ لیزا ہرکل کے حرم کی ایک عورت تھی۔ صرف اسے یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ ہرکل کی بیوی تھی، اور دوسرا اعزاز یہ کہ وہ ایران کے شاہی خاندان میں سے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہی محلات میں خوبصورت عورت کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ اس نے ایران کے محلات میں بھی دیکھ لیا تھا، اور روم کے بادشاہ کے ہاں بھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ لیزا نوجوان اور غیر معمولی طور پر حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اسے خون کے رشتوں نے ایک طلسماتی دھوکہ بنا کر ہرکل کے یہاں بھیجا تھا کہ اس پر اپنے حسن کا طلسم طاری کر کے اسے زہر دے کر وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرے۔ ہرکل کے پاس پہنچی تو اس کی بیوی بن گئی۔ وہ بڑی ہی زہریلی ناگن بن کر ہرکل کے پاس آئی تھی، لیکن ہرکل کو دیکھ کر اور اس کے جذبات سے متاثر ہو کر وہ ناگن سے وہ انسان بن گئی تھی جس میں جذبات ہوتے ہیں، اور دل و جگر بیدار ہو کر اپنا آپ اپنی پسند کے انسان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن ہرکل نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کے یہ جذبات کچل ڈالے اور اسے اپنے حرم میں پھینک دیا جو عورتوں کا گودام تھا۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ لیزا کی ذات میں صرف حیوانی جذبات رہ گئے۔ وہ جوان تھی اور اسے ایک جوان ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس جذباتی کیفیت میں وہ ایسا آتش فشاں پہاڑ بن گئی تھی جس کا منہ بند تھا اور لاوا باہر نکلنے کو تڑپ رہا تھا۔ انتھونیس کی جگہ اسے کوئی اور اپنے قریب آتا نظر آ جاتا تو وہ اسی کی ہو کے رہ جاتی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ انتھونیس اس کے قریب آ گیا اور لیزا نے لپک کر اسے اپنے ساتھ چپکا لیا، اور جب دیکھا کہ اس شخص کے ساتھ ملاقاتیں آسانی سے ہو جاتی ہیں تو فرض کر لیا کہ یہی اس کا خاوند ہے۔ اب تو اس کے بیٹے یوکلس نے بھی قبول کر لیا تھا کہ اس کا باپ ہرکل نہیں انتھونیس ہے۔ بادشاہوں کی بیویاں اور ان کے حرموں کی عورتوں میں قومی جذبہ نام کو بھی نہیں ہوا کرتا تھا، نہ انہیں کسی ملک اور وطن سے محبت ہوتی تھی۔ وہ تو اس صورتحال کو بھی قبول کیے رکھتی تھی کہ کوئی اور بادشاہ اس ملک پر حملہ کرے گا اور انہیں بھی اپنے قبضے میں لے کر اپنی تفریح کا ذریعہ بنا لے گا، یا کوئی جرنیل یا کوئی شہزادہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ انہیں فتح و شکست کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ لیزا بھی ایسی ہی عورتوں میں سے ایک تھی۔ اس وقت اسے حلب کی نہیں انتھونیس کی شدید ضرورت تھی۔ اس نے یہ بھی محسوس نہ کیا کہ انتھونیس بھی ہرکل کی طرح اس سے اکتا سکتا ہے۔ اس نے انتھونیس سے اپنے جذبات کی حرارت پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر انتھونیس
جذباتی سطح سے بہت اوپر چلا گیا تھا۔ اس نے لیزا کو دھتکارا تو نہیں، لیکن یہ بھی قبول نہ کیا کہ اس کے باس بیٹھے۔ تم اپنی بادشاہی قائم کرنے کی فکر میں ہو، لیزا نے یاس انگیز لہجے میں کہا۔ یہ بادشاہی نہ جانے کب قائم ہوگی، لیکن تم ابھی سے شاہ ہرکل بن گئے ہو۔ تم میرے ساتھ اب پہلے کی طرح بیٹھ کر بات ہی نہیں کرتے۔ انتونیس بہت ہی تھکا ہوا تھا۔ تھکاوٹ کے علاوہ اس پر محاصرہ اور حلب کی فتح و شکست سوار تھی، اور یہی ایک سوچ اس کے ذہن پر غالب رہتی تھی کہ محاصرے کو کس طرح توڑے اور مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دے۔ اس نے لیزا کی طرف کوئی توجہ نہ دی جس کی وہ طلبگار تھی۔ وہ کبھی جذباتی اور کبھی شاکی لہجے میں کچھ نہ کچھ بولتی رہی، اور انتونیس گہری نیند سو گیا۔ لیزا نے اسے سوتے ہوئے دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ مر گیا ہو۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے دیکھتی رہی، اور اسے یوں دھچکا لگا جیسے ایک چشمہ تھا جو خشک ہو گیا ہو۔ اس کا اپنا بیٹا یوکلس، جسے دیکھ دیکھ کر وہ جیتی تھی اور جس پر وہ اپنی جان نچھاور کیے رکھتی تھی، اس کی طرف پہلی سی توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ تو دو اور کبھی تین دن اور رات گھر سے غائب رہتا تھا۔ کبھی ذرا سی دیر کے لیے پاس آ جاتا اور اسے حوصلہ اور تسلی دے کر بھاگم بھاگ چلا جاتا۔ انتونیس تو کہتا تھا کہ وہ یسوع مسیح کی سلطنت قائم کرے گا، لیکن یوکلس کو اس سلطنت کے ساتھ یہ دلچسپی زیادہ تھی کہ وہ ہرکل اور قسطنطین کو قتل کرے گا۔ لیزا نے کبھی نہ سوچا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ چپکا لے تاکہ وہ لڑائی میں مارے جانے سے محفوظ رہے۔ وہ انتونیس ہی کی ضرورت محسوس کرتی تھی، لیکن انتونیس اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اگلی صبح لیزا کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی کرنیں قلعے کی دیواروں کے اوپر سے اندر آ گئی تھی۔ لیزا اٹھی اور تمام کمروں میں گھوم پھر آئی۔ وہاں انتونیس بھی نہیں تھا، یوکلس بھی نہیں تھا۔ یہ تو اس کا روزمرہ کا معمول تھا، لیکن اس دن اس نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی تنہا محسوس کیا۔ اس کی ملازمہ نے اس کے آگے ناشتہ رکھا۔ لیزا ناشتے پر اور ملازمہ فرش پر بیٹھ گئی۔ خدا آپ کو اور زیادہ عزت اور وقار دے مالکن، ملازمہ نے کہا۔ کچھ ہم غریبوں کو بھی بتا دیں، کیا یہ محاصرہ اٹھ جائے گا؟ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، شہر میں اناج کم ہوتا جا رہا ہے۔ پانی کی تو کمی نہیں، لیکن صرف پانی پر تو زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ گھبراؤ نہیں، لیزا نے کہا، محاصرہ اٹھ جائے گا۔ نہ اٹھا تو باہر نکل کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ آپ کو گرجے میں کبھی نہیں دیکھا، ملازمہ نے کہا۔ گرجے میں ہر روز اپنی فتح کی اور مسلمانوں کی شکست کی دعائیں ہوتی ہیں۔ پادری کہتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرو، یہ بہت بڑی آفت ہے جو ہم پر گناہوں کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ ہم غریبوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ لیزا نے ملازمہ کی بات پوری نہ ہونے دی اور ہنس پڑی۔ ملازمہ چپ ہو گئی اور لیزا کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ ملازمہ نے بتایا کہ شہر کے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ختم کر دی جائے اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے اچھے لوگ ہیں، جس شہر کو فتح کرتے ہیں اس شہر کے لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ لیزا کی ہنسی ایک مسکراہٹ میں سمٹ آئی تھی۔ اس نے ملازمہ کی اس بات کو بھی ذرا سی بھی اہمیت نہ دی اور اس طرح ہنستی رہی جیسے وہ کوئی بڑی ہی دلچسپ بات سنا رہی ہو۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ محاصرے کا شور و غل شہر کے اندر بھی سنائی دے رہا تھا۔ محاصرے کی ایک اور رات گزر گئی تھی۔ شہر کے جو لوگ شہر کے دفاع کے لیے دیوار پر کھڑے تھے وہ نعرے لگا رہے تھے اور مسلمانوں کو للکار بھی رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جوش و خروش بظاہر تر و تازہ معلوم ہوتا تھا۔ لیزا آہستہ آہستہ چلتی گئی۔ وہ کسی خاص جگہ پہنچنے کے ارادے سے نہیں نکلی تھی۔ شہر کی عورتیں اسے جانتی تھیں، وہ ان کے جرنیل کی بیوی تھی۔ ایک جگہ عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی، اس سے پوچھنے لگی کہ محاصرہ کب تک رہے گا اور کیا یہ شہر لمبے عرصے کے لیے محاصرے میں ہی رہے گا۔ لیزا اپنے آپ میں آ گئی، جیسے بیدار ہو گئی ہو۔ اس نے عورتوں کو بہت تسلیاں دی اور ان کا حوصلہ اس طرح مضبوط کیا کہ انہیں کہا کہ وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ محاصرے کو طویل نہیں ہونے دیا جائے گا اور جلد ہی باہر نکل کر مسلمانوں پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا جائے گا۔ اس نے جرنیل کی بیوی کی حیثیت سے ایسی جوشیلی باتیں کی کہ عورتوں کی گھبراہٹ ختم ہو گئی، اور کئی عورتوں نے کہا کہ وہ مردوں کی طرح لڑیں گی اور مسلمانوں کا محاصرہ کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ لیزا کے اپنے ذہن میں بھی کچھ تبدیلی آ گئی اور وہ آگے کو چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ دیوار پر پہنچ گئی۔ دیوار اتنی چوڑی تھی کہ اس پر 4-5 آدمی پہلو بہ پہلو آسانی سے چل پھر سکتے تھے، لیکن اس وقت دیوار پر چلنے کے لیے راستہ ہی نہیں ملتا تھا، کیونکہ شہر کے تقریباً تمام لوگ دیوار پر کھڑے تھے اور ادھر ادھر آ جا بھی رہے تھے۔ لیزا اس ہجوم میں سے راستہ بناتی چلی جا رہی تھی۔ اسے جاننے والے آدمی رک کر سلام کرتے تھے۔ اس کی گردن اس خیال سے تن گئی اور سر اونچا ہو گیا
کہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے جرنیل کی بیوی ہے۔ وہاں تو انتونیس اکیلا ہی جرنیل تھا اور ایک غیر منظم لشکر کا کمانڈر بنا ہوا تھا۔ لیزا نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا، رک کر پیچھے دیکھا، وہ روتاس تھا۔ لیزا کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے روتاس سے پوچھا کہ صورتحال کیا ہے اور کیا محاصرہ جلدی توڑا جا سکے گا یا شہر کو خطرہ ہے؟ محاصرے کو تو ہم نے روکا ہوا ہے، روتاس نے جواب دیا، لیکن یہ کہنا کہ کوئی خطرہ نہیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے۔ مسلمانوں کا سپہ سالار خالد بن ولید ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ میں شاہ ہرقل کے جاسوسی کے محکمے کا عہدیدار ہوں۔ میں بھیس بدل کر مسلمانوں کے خیمہ گاہوں میں گیا ہوں اور خالد بن ولید کو قریب سے دیکھا ہے۔ شام سے ہماری فوج کے پاؤں اسی سالار نے اکھاڑے تھے، اور اکھاڑے بھی ایسے کہ کہیں جم نہ سکے۔ یہ نام میں نے بھی سنا ہے، لیزا نے کہا۔ ہرقل کو یہ کہتے سنا تھا کہ خالد بن ولید کے قتل کا انتظام ہو جائے تو میں مسلمانوں کو صرف شام سے ہی نہ نکالوں بلکہ عرب سے بھی بھگا کر سمندر میں ڈبو دوں۔ قاتلوں کو اس تک پہنچانا ممکن نظر نہیں آتا، آپ کو پوری طرح معلوم نہیں، روتاس نے کہا۔ 2 مرتبہ خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے 4 آدمی بھیجے گئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے لباس میں گئے تھے اور عربی عربوں کی طرح بول سکتے تھے، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ مسلمانوں کے لشکر سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی اور ہیں، لیکن وہ سب وہاں جا کر خود قتل ہو گئے۔ دونوں جماعتوں کی کہانی الگ الگ ہے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے مسئلہ اس محاصرے کا ہے، اور اس کا سالار خالد بن ولید ہے، جو قلعے توڑنے اور سر کرنے کی خصوصی مہارت رکھتا ہے۔ روتاس بولتے بولتے چپ ہو گیا اور باہر کی طرف دیکھ کر بولا، وہ دیکھیں، آئے میں آپ کو خالد بن ولید دکھاتا ہوں۔ روتاس لیزا کو دیوار کی برجی کے قریب لے گیا۔ دور 2 گھوڑ سوار آگے آگے اور 8-10 گھوڑ سوار ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اگلے 2 سواروں میں جو دائیں طرف ہے وہ خالد بن ولید ہے، روتاس نے کہا۔ بائیں طرف ایاز ہے، میں اس کا پورا نام نہیں جانتا، یہ بھی سالار ہے۔ آپ اتنی دور سے خالد بن ولید کا چہرہ اچھی طرح نہیں دیکھ سکتی، قریب سے دیکھیں تو دشمن ہونے کے باوجود آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گی کہ اس چہرے پر خدا نے اپنا تاثر سجا دیا ہے جو دیکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس سالار کے چہرے پر اس کی روح کی چمک دمک بھی نظر آتی ہے۔ یہ ان جرنیلوں اور سالاروں میں سے ہے جو صرف فتح کرنا جانتے ہیں اور شکست سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ تو کیا خالد بن ولید حلب کو فتح کر لے گا؟ لیزا نے پوچھا۔ میں آپ کا حوصلہ نہیں توڑنا چاہتا، روتاس نے کہا۔ ہم جان لڑا دیں گے، لیکن حلب کو بچانے کے لیے ہمیں اس شہر کی آدھی آبادی قربان کرنی پڑے گی۔ موقع ملتے ہی ہم باہر نکل کر حملہ کریں گے۔ روتاس بولتا رہا، وہ لیزا کو بتا رہا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیزا کو صورتحال سے تفصیلی آگاہ کر رہا تھا، اور لیزا نے باہر سے نظر ہٹا کر اس کے چہرے پر روک لی اور اسے نظر بھر کر دیکھا، پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایسا تبسم آ گیا جس میں کچھ تشنگی سی تھی۔ لیزا نے بغیر سوچ اور بغیر ارادے کے روتاس کا بازو پکڑا اور اسے اس چھوٹی سی برجی سے ہٹا لائی۔ روتاس اس کے ساتھ پالتو جانور کی طرح چل پڑا۔